اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو اردو بیٹھک چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے لائے ہیں ایک کہانی جس کا عنوان ہے کاہلی کی سزا۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس کوئی کام نہ کرنے کو تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد بور ہو جایا کرتا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا وزیر طرح طرح کے جتن کرتا، کھیل تماشوں کا اہتمام کرتا، جادوگروں شعبدہ بازوں کو محل میں بلایا کرتا، شاعروں کو دعوت دی جاتی کہ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھیں، گانے بجانے والے گویے آ کر بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے اور پھر یہی امید رکھتے کہ بادشاہ خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازے گا۔ ایک دفعہ دربار میں محفل جمی ہوئی تھی۔ ایک شاعر بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، مگر بادشاہ خوش ہونے کے بجائے بڑی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جمائیاں رک جائیں۔ وہ سخت بور ہو رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو پاس بیٹھے وزیر سے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہنے لگا، اس بیوقوف شخص کو کس نے بتایا کہ ہم نے کئی ملک فتح کیے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ پڑوس ملک کے بادشاہ اپنی فوج لے کر جب ہماری سرحدوں کی جانب آیا تو ہم نے اسے سونا اور غلہ دے کر اپنی اور اپنی عوام کی جان بچائی تھی۔ وزیر نے بھی سرگوشی والے انداز میں جواب دیا، حضور، فرمانا تو بالکل درست ہے، پھر بھی آپ کی شان کا بیان سب کے سامنے ضروری ہے تاکہ آپ کی بہادری، دانش مندی اور حوصلہ مندی کا چرچا ہو۔ بادشاہ نے منہ بنایا، خاک چرچا ہے، میں نے تو سنا ہے کہ عوام میری غیر موجودگی میں بادشاہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کا موڈ کا اندازہ لگاتے ہوئے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اشارہ کیا تو شاعر اپنے قصیدے سمیت فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شاعر کے بعد گانے والا درباری آگے بڑھا اور اپنی پاٹدار آواز میں بادشاہ کا ایک پسندیدہ گیت الاپنے لگا۔ بادشاہ پھر وزیر کی جانب جھکا اور بولا، یہ گیت میں 42 مرتبہ پہلے بھی سن چکا ہوں، کوئی نیا گیت پیش نہیں کر سکتا؟ وزیر بڑے ادب سے بادشاہ کی گنتی ٹھیک کرتے ہوئے بولا، حضور، میرا خیال ہے آپ یہ گیت 44-45 باری تو سن چکے ہیں۔ بادشاہ نے بیزاری سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اس کو روکو ورنہ یہ ہمیں گیت 50 بار سنا کر ہی دم لے گا۔ وزیر کے اشارے کرنے کی دیر تھی کہ منظر بدل گیا۔ اب درباری مسخروں و لطیفوں کا پھاڑا لے کر آیا، لیکن بادشاہ کی بوریت کو وہ بھی نہ دور کر سکا۔ دربار برخاست کرنے کے بعد بادشاہ اپنے وزیر سے بولا، ہماری عوام کو خوش ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ نے ایک ایسا بادشاہ دیا ہے جس کی لمبی عمر کی وہ دعا کر سکتے ہیں، اور اسے خوش کرنے کی تدبیریں کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہمیں سارا دن کوئی کام تو نہیں ہوتا، بس بیٹھے بور ہوتے رہتے ہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اکتاہٹ دور ہو۔ وزیر بولا، حضور والا، بالکل بجا فرمایا، عوام کا تو کام ہی یہ ہے کہ حضور کی لمبی عمر کی دعا ہر دم کرتے رہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ عوام ہر دم ہماری عمر کے بڑھنے کی دعائیں میں مصروف رہتے ہیں؟ وزیر نے جھکتے ہوئے ادب سے کہا، حضور، اس میں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ اس سے کتنے تنگ ہیں کہ اس کا نام سنتے ہی کوسنے دینے لگتے ہیں تو وہ نہ جانے اس کی حالت کیا ہو۔ بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے حکم جاری کیا، اب تم جلدی سے کوئی ایسا انتظام کرو کہ ہماری اکتاہٹ کا خاتمہ ہو۔ وزیر تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ میں پڑ گیا۔ یہ اس کی جان کو ایک مستقل بیماری لگ گئی تھی کہ بادشاہ کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے ہر دم کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ وزیر اچانک ہی جوش میں آ گیا اور کہنے لگا، حضور والا، ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے، کیوں نہ آپ کی یہ تصویر جو آپ نے خود بنائی تھی اور جس کا فریم سونے کا ہے، اس کو کسی ایسے شخص کو انعام دے دیا جائے
جو آپ کی اکتاہٹ دور کرے۔ کچھ عرصہ پہلے بادشاہ نے مصوری کا شوق پال رکھا تھا، جس میں اس نے 2-3 بھدی تصویریں بنائی تھیں، جس میں اس کی اپنی بھی تھی۔ بعد میں اس کے حکم پر ہر تصویر کو سونے کا فریم چڑھا دیا گیا تھا اور شاہی نوادرات میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا۔ ہاں، کوئی ایسا مقابلہ کرواؤ کہ اکتاہٹ اور بدمزگی سے تو نجات ملے۔ اگلے ہی دن ساری سلطنت میں منادی کروا دی گئی کہ جو شخص سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، اسے بادشاہ کی سونے کی فریم والی تصویر انعام میں دی جائے گی، اور اس پر بادشاہ سلامت اپنے دستخط بھی کریں گے۔ مقابلے والے دن بادشاہ کا محل سینکڑوں لوگوں سے بھر گیا۔ مقابلے کا آغاز ہوا۔ ایک بوڑھا آدمی پیش ہوا اور کہا، میں 2 گھوڑوں کو اپنی بغل میں دبا کر 10 میل تک دوڑ سکتا ہوں۔ اس کا حال یہ تھا کہ چند قدم بھی اٹھاتا تو تھک کر ہانپنے لگتا۔ ایک عورت کا جھوٹ یہ تھا کہ وہ 20 سیر دودھ ایک وقت میں پی جاتی اور 4 سیر بھنا ہوا گوشت منٹوں میں چٹ کر جاتی، اور اس کا شوہر اس کی عادت سے تنگ ہے۔ بادشاہ نے اس بے حد موٹی عورت کو دیکھتے ہوئے وزیر کے کان میں کہا، یہ جھوٹ تو نہ ہوا۔ اگر کوئی عورت اتنا پیٹو ہے تو اس کے غریب شوہر کو تو اس سے واقعی تنگ ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ وہ دن میں 24 گھنٹے سویا رہتا ہے اور اب بھی سو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زمین پر لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ بادشاہ اچانک غصے سے چلایا، بند کرو بکواس، کیا لغویت پھیلائی ہوئی رکھی ہے، بھاگو یہاں سے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر سب لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ اب وہاں وزیر اور بادشاہ ہی صرف موجود تھے۔ بادشاہ کافی ناراض نظر آ رہا تھا۔ وہ بولا، اب تم جاؤ بھی جاؤ، یہ فضول مقابلہ ختم ہوا۔ بادشاہ کو حکم سن کر وزیر جو جانے ہی لگا تھا کہ ایک آواز سن کر رک گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو کہہ رہی تھی، مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی میں باقی ہوں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی بڑے ہی اعتماد سے بولی، بادشاہ حضور، میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سے اپنے قرضے کا تقاضا کروں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ کیسا قرضہ؟ لڑکی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میری 1000 سونے کی شرفیاں جو آپ نے مجھ سے لی تھیں۔ بادشاہ کی حیرت قائم تھی۔ کیسی یہ شرفیاں؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہی ہو۔ بالکل تم جھوٹی ہو، دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی۔ اب بادشاہ بھی چھوٹے بچوں سے قرض لیں گے۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ سلامت، لائیے میرا انعام، آپ نے خود ہی مجھے دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی کا خطاب دیا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ ارے تم تو بہت ہوشیار ہو، وہ مان گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو اپنا کان قریب لانے کا اشارہ کیا اور کہا، بڑی ہوشیار لڑکی ہے، اگر ہم نے اسے انعام نہ دیا تو وہ عوام میں جا کر ہماری نیک نامی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اگر ہم اس لڑکی کا قصہ چکاتے ہیں تو ہمیں 1000 شرفیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر انعام میں سے آپ کی سونے کے فریم والی تصویر دیتے ہیں تو ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ تصویر پر کل لاگت 500 شرفیاں آئی تھی۔ اپنے عقل مند وزیر کی تجویز سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کی عقل مندی کی وجہ سے شاہی خزانے کو 500 سونے کے شرفیوں کا فائدہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ کی ہدایت پر لڑکی کو اس کا انعام دے دیا گیا۔ وزیر کا خیال تھا کہ بادشاہ کی اکتاہٹ ختم ہوگی، مگر ایسا نہ تھا۔ بادشاہ در حقیقت لڑکی کے بے وقوف بنانے پر بدمزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی وہ کھڑا منہ ہی بنا رہا تھا کہ اچانک ایک شور سا اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کو درجنوں سپاہیوں نے گھیر لیا۔ ان کے ساتھ بادشاہ کا سپہ سالار بھی تھا۔ سپہ سالار کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، وہ گپ باز مشہور تھا۔ بادشاہ نے اپنے ارد گرد اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ سپہ سالار، یہ سب کیا ہے؟ بادشاہ بے خوفی سے
کھڑا یہ سوال کر رہا تھا۔ سپہ سالار نے جواب دیا، حضور والا، آپ کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لڑکی کے بعد اب تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم تو ویسے ہی جھوٹے مشہور ہو۔ سپہ سالار اس بار سخت لہجے میں بولا، میں جھوٹا تھا مگر آج سچ بول رہا ہوں۔ اس جھوٹے کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آپ بادشاہ نہیں رہے۔ جب آپ شاہی قید خانے میں چکی پیسیں گے تو ساری اکتاہٹ اور بدمزگی دور ہو جائے گی۔ سپہ سالار نے مزید کہا، آپ نے ساری زندگی سوائے بیٹھ کے کھانے اور عیاشی کرنے کے کوئی کام نہیں کیا، عوام کے لیے مفید کام کوئی بھی نہیں کیا۔ جب انسان کوئی کام نہیں کرتا تو وہ بور ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ کی اکتاہٹ دور کرنے کا انتظام کر لیا ہے، شاہی قید خانہ آپ کا منتظر ہے۔ بادشاہ جب دھکے دے کر آگے بڑھایا گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ غور سے دیکھا تو اس کی اپنی تصویر جو اس کے پیروں میں پڑی تھی، اور بچی لڑکی جو کہ انعام لے کر جا رہی تھی، وہ بادشاہ کی تصویر کو سائڈ پہ پھینک کر صرف فریم لیے محل سے رخصت ہو رہی تھی۔ تو دیکھا دوستو، سستی اور کاہلی کا انجام۔ جو بادشاہ سستی اور کاہلی کے لیے اپنے فرائض سے غافل ہوتا ہے، اس کی بادشاہت چھین لی جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی کا انجام اور اس کی سزا صرف اور صرف یہی ہے۔